للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، خوشیوں بھری رات، برکتوں بھری رات، رحمتوں بھری رات، معراج کی رات کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہم شامل ہیں. پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، دنیا بھر میں عاشقان رسول نبی پاک کی معراج کی خوشی منا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے ہزاروں مقامات پر اجتماع معراج النبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو رہے ہیں. کل بھی کئی ممالک میں ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع شب معراج جاری ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج بڑی برکتوں والی رات ہے اور بہت خوبصورت یوں سمجھیے کہ پروگرام ہے. ابھی تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، اب بیان ہوگا، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہم سب کی دلوں کی دھڑکن کے بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی جلوہ فرما ہوں گے. بذریعہ ویڈیو آپ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، علم دین کے مدنی پھول ہوں گے، نعت خوانی بھی چلتی رہے گی، قصیدہ معراج بھی سنتے رہیں گے، اور وقت مناسب پر خصوصی دعا بھی ہوگی. اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہوگا، سحری بھی کریں گے انشاءاللہ، اور عاشقان رسول کل روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو بڑی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پورے اجتماع میں آپ نے شامل رہنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاۃ علی فہو ممحوق من کل برکۃ. نبی پاک فرماتے ہیں ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم اور خالی ہے. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے. خاص طور پہ کسی اجتماع میں جائیں، کسی محفل میں جائیں، بلکہ اپنی کوئی بات شروع کرنی ہو تو اللہ کا ذکر کریں، نبی پاک پر درود بھیجیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. ورنہ بعض اوقات ہماری گفتگو، ہماری محفلیں، ہماری بیٹھکیں بغیر برکت کے رہ جاتی ہیں. درود پاک سبحان اللہ یہ برکت لاتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر. درود پڑھو، خدا تو بھیجے ہے صلو وسلمو کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر. درود پڑھو جو اپنے کاموں کا نیک انجام چاہتے ہو، ہر ایک کام میں پیشتر تم درود پڑھو. نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو. ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے. جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج رجب شریف کی 27ویں رات ہے. جی ہاں، یہ وہی مبارک رات ہے جس رات جنت سجائی گئی، عرش پر دھوم مچی، زمین پر انوار برسے. آج ہی کی رات حور و غلماں اور فرشتے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے صف باندھے کھڑے ہوئے. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب معراج کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش و کرسی کی سیر کروائی، جنت دکھائی. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سدرہ و لا مکان. پھر اس سے بھی آگے
قرب خاص میں بلایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور سبحان اللہ محبوب مصطفیٰ سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عین حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کروایا ہے سب آرا سب حور و ملک ہے، سب آرا کیسی سواری تھی؟ سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، آج فلک روشن ہے، آج فلک روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، ہے خلد کا جوڑا زیب بدن ہے، خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دھولا جاتے ہیں، معراج کو دھولا جاتے ہیں، جیسا مہمان ویسی تیاری ہے کہ ابھی ہمارے گھر یا ہمارے علاقے تو ان کے لیے بہترین سواری بھیجی جاتی ہے، بعض اوقات اس علاقے کو سجایا جاتا ہے، پروٹوکول کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، آج تو وہ جا رہے ہیں جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جو رب کے حبیب ہیں، پروٹوکول تو دیکھو کیسا ہے، بھیجا کس کو ہے؟ رب نے فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل امین آئے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں حضور رب نے بلایا ہے، سواری کون سی ہے؟ جنت کی سواری براق بھیجی گئی ہے، اور سبحان اللہ راستے میں استقبال کے لیے کون کھڑے ہیں؟ معراج کو دولہ جاتے ہیں، ذرا تصور تو کیجئے نا وہ کیسا حسین منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ سفر بہت طویل تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دنیا کا سب سے لانگسٹ ٹریول تھا، آج تک دنیا میں اتنا طویل سفر نہیں ہوا ہے۔ کیسے؟ ذرا غور سے سمجھیے گا کتنا سفر طویل ہے۔ نبی پاک مکہ پاک سے روانہ ہوئے، بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے، پھر یہاں سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں سے سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے، پھر اس سے آگے مقام مستوی، پھر عرش اعلیٰ، پھر اس سے آگے لا مقام تشریف لے گئے۔ یہ لاکھوں لاکھ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، بلکہ آسمانوں کا جو سفر ہے نا وہ کلومیٹر سے نہیں ناپا جاتا بلکہ اسپیڈ آف لائٹ سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں سب سے تیز رفتار چلنے والی چیز روشنی ہے، لائٹ، اسپیڈ آف لائٹ کہا جاتا ہے۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ذرا جلدی سمجھ جائیں گے کہ روشنی جو ہے نا ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، ود ان اے سیکنڈ۔ اور آسان کر دوں کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 8.3 منٹ لگتے ہیں، تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں۔ سورج جب یوں سمجھے کہ نکلتا ہے نا، اس کی روشنی زمین تک پہنچنے میں
8.3 منٹس لگتے ہیں. تو اس کے مطابق یہ ہوا کہ سورج زمین سے 14 کروڑ 94 لاکھ کلومیٹر دور ہے. تقریباً اندازاً 15 لاکھ 1.5 ملین کلومیٹر دور ہے سورج. مگر اب اگلی بات سنو گے تو اور حیران ہو جائیں گے آپ کہ یہ سورج بھی پہلے آسمان سے نیچے ہے، یعنی پہلا آسمان بھی اس سے اوپر ہے، اور نبی پاک ساتوں آسمان اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد لامکان. یہ کتنا لمبا سفر تھا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت فرماتے ہیں زمین سے سدرۃ المنتہا کا جو فاصلہ ہے وہ 50,000 سال کا راستہ ہے. اس سے آگے پھر مستوی، اس کے آگے اللہ پاک جانے، اس سے آگے عرش کے 70 حجابات ہیں. ہر حجاب سے دوسرے حجاب کا راستہ 500 سال کا فاصلہ ہے. آل ٹوگیدر یہ سب ملا لیں تو تقریباً 35,000 سال کا راستہ یہ بنتا ہے. 50,000 سال سدرۃ المنتہا، اس کے آگے 35,000 سال، سب ملا لے تو کتنے ہو گئے؟ 85,000 سال کا فاصلہ. اب سدرۃ المنتہا سے عرش کے حجابات تک کا کتنا فاصلہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا. حضور اس سے آگے کہاں گئے، کتنا دور گئے، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. الغرض معراج کے دورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے ہزاروں لاکھوں سال کا سفر کیا، واپس تشریف لے آئے. غرض یہ کئی کروڑ کلومیٹر کا سفر تھا. اب جناب یہ دنیا کا لانگسٹ ٹریول، سب سے طویل سفر تو ہے، مگر وقت اس سفر نے سب سے تھوڑا لیا ہے. سیکنڈز میں یہ سفر ہو گیا ہے. تھوڑا سا یہاں رکتا ہوں. سفر معراج کی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں، اور سبحان اللہ ہر حکمت کو سنے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. مگر ایک بات سمجھنے والی ہے، اس میں ایک حکمت اس لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج سائنس کا دور ہے. جناب یاد رکھیے اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے، جیسا دور ویسے معجزات. سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، اس دور میں جادوگر بڑے تھے. وہ لوگ کہتے تھے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں ہمارے جادو کا توڑ بتائیے. انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مبارک ڈالا، اس عصا نے ان سانپوں کو نگل لیا. جنہوں نے ایمان لانا تھا ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ کا دور آیا، اس زمانے میں لوگوں نے علاج دریافت کر لیا تھا، میڈیکیشنز کا دور تھا، ڈاکٹرز کا دور تھا. وہ کہتے ہم نے سارے علاج ڈھونڈ لیے ہیں، دو علاج نہیں کر پاتے ہیں، کوڑی کو شفا نہیں دے پا رہے اور مردے کو زندہ ہم نہیں کر پاتے. آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوڑی کو زندہ، کوڑی کو شفا دیجئے جس کو کوڑ کا مرض ہو گیا ہے، یا مردہ کو زندہ کر کے بتائیے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. آپ دم کرتے تھے، کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جاتا، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں مل جاتی، اور آپ مردوں کو کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جایا کرتا. جنہوں نے ایمان لانا تھا ایمان لے آئے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا. عجیب دور تھا. اس زمانے کے لوگ پہاڑ کے اندر گھر بنا لیتے تھے. وہ کہتے ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہم پہاڑ کو تراش لیتے ہیں، مگر پہاڑ بچہ نہیں دیتا. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں پہاڑ سے کوئی بچہ، کوئی زندہ چیز نکال کے بتائیں، اونٹنی نکال کر بتائیں. آپ نے اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی باہر آ گئی. اس اونٹنی نے پھر آگے جا کے بچہ دیا. جنہوں نے ایمان لانا تھا ایمان لائے، نہیں لانا تھا نہ لائے. اس کا مطلب جیسا دور تھا، جیسی قوم تھی، جیسا مینٹل لیول تھا، ویسا اللہ نے اس نبی کو معجزہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. اب آئے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. عرب کی قوم میں تشریف لائے مگر رہتی دنیا کے نبی ہیں. آج کے دور کے بھی نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہو سکتا ہے آج کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جناب سپر سونک ایئر کرافٹ کا زمانہ ہے، راکٹس کا زمانہ ہے، جناب بڑے زبردست کمپیوٹر ایجاد ہو گئے ہیں، اسپیڈ آف وائس، آواز کی اسپیڈ سے زیادہ تیز طیارے اڑنے لگ گئے ہیں. بتاؤ آج کے سائنس کے دور میں آپ کے نبی علیہ السلام کے پاس کون سا معجزہ ہے جو سائنس کو جواب دے دے؟ اللہ اکبر. دنیا کے جتنے سفر دیکھ لیجئے یقیناً وہ ٹائم لیتے ہیں. جناب میں مانتا ہوں کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو گیا، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو گیا، مگر ذرا یہ سفر تو دیکھو نا کہ کروڑوں میل کا سفر ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں میرے آقا ہو کر آئے ہیں اور واپس آئے ہیں. تو وقت کتنا لگا ہے کہ نبی پاک جس بستر سے اٹھ کے گئے ہیں واپس آتے ہیں تو بستر ابھی گرم ہے، وضو کر کے گئے ہیں پانی اب بھی بہ رہا ہے، دروازہ کھول کر گئے ہیں کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے. اللہ اکبر. یہ اتنا کروڑوں میل کا سفر ہو گیا.
مگر وقت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہلا. یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر. اب ذرا عشق کی زبان میں جواب سن لو. جواب یہ ہے، یہ عقل کی اور لاجک کا جواب نہیں، یہ عشق کا جواب ہے کہ اتنی تھوڑی دیر میں نبی پاک واپس کیسے آ گئے. تو سبحان اللہ. ذرا ایک بات بتائیے نا، ہمارے پاس گھڑی ہوتی ہے، ہم اس کا سیل نکال لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھڑی رک جاتی ہے. واپس سیل لگائیں، ٹک 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 کر کے پھر چلنے لگ جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ نبی پاک اس جان کی جہان ہیں. میرے آقا چلے گئے تھے، جہان رک گیا تھا، آقا واپس تشریف لائے، جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا. وہ جو نہ تھے ہاں سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. تو کچھ نہ تھا، واہ واہ واہ. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی. جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آقا جانے جہان ہیں. تو یہ وہ سفر جو اس رات ہوا. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سفر معراج کے بارے میں کس پیارے انداز میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 1 ہے. پہلی آیت یعنی 15واں پارہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. اب ذرا غور سے سمجھیے گا، سفر معراج کے 3 حصے ہیں. فرشی معراج جو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک ہے، اسے اسرا کہتے ہیں. آسمانی معراج جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے، اسے معراج کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لا مکانی معراج جو سدرہ سے آگے لا مکان تک ہے، اسے عروج کہتے ہیں. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ ہے جو ہم نے ابھی سماعت کی، اس میں مختصراً ان تینوں اسفار کا، ان تینوں سفر معراج کے حصوں کا ذکر ہے. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت میں بارکنا حولہ تک فرشی معراج یعنی بیت المقدس تک کا ذکر ہے، اور لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. اس میں آسمانی معراج کا ذکر ہے کہ ہم نے محبوب علیہ السلام کو معراج کرائی تاکہ انہیں زمین و آسمان وغیرہ میں اپنی نشانیاں دکھا دیں. اور آیت کے اس حصے انہو هو السمیع البصیر. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اب اس میں لا مکانی معراج کا ذکر ہے. اس جملے کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ محبوب بندہ یعنی رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سننے والے دیکھنے والے ہیں، یعنی قدرت کی نشانیاں دیکھنے والے، اور اللہ پاک کے دیدار کی تاب صرف انہی میں ہے، لہذا معراج انہیں ہی کرائی گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو یہ ارشاد فرمایا نا لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، اس میں کیا حکمت بیان ہوئی؟ یعنی اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج اس لیے کرائی تاکہ آپ کو اپنی نشانیاں قدرت کے عجائبات دکھائے جا سکیں. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سی نشانیاں دکھائی گئیں؟ جنت، دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم، یہ سب کیوں دکھایا گیا؟ اس سے تعلق اس سے مشہور مفسر قرآن اس بارے میں فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عرش و فرش
تمام عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے گئے ہیں، اسی لیے جنت کے دروازے پتے پتے اور ڈالی ڈالی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ تمام چیزیں کارخانہ قدرت میں بنی ہوئی ہیں اور سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں دے دی گئی ہیں۔ اللہ پاک کو منظور ہوا کہ جس کی ملک میں یہ عالم ہے اس مالک کو بلا کر اس کی ملکیت دکھا دی جائے، سبحان اللہ، اس لیے معراج کو بلایا گیا اور نبی پاک کو یہ ساری نشانیاں دکھا دی گئیں۔ تو کیا پتا چلا کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کوئی چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کوئی چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار میرے رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک بنایا، خزانوں کا مالک بنایا، اور یہ کئی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، یعنی یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے بلکہ ہم خود جو اس دنیا میں ہیں وہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا زمین و زمان مکین و مقام چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا حبیب اور خلیل میں فرق دیکھتے ہیں۔ خلیل کون ہے؟ جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یاد رہے نبی پاک علیہ السلام کے بعد پوری دنیا میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ یاد رہے حضرت ابراہیم کو بھی معراج کرائی گئی، آپ کو بھی زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی گئی، آپ پتھر کی ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے، حکم ہوا ابراہیم نیچے دیکھیں، آپ نے نیچے دیکھا تو ساتوں زمینیں اور اس کے اندر موجود نشانیاں آپ کو نظر آ گئیں، حکم ہوا اے ابراہیم اوپر دیکھیں، آپ نے اوپر دیکھا تو ساتوں آسمانوں کو ملاحظہ فرما لیا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی، یہ خلیل کی معراج تھی۔ اب آؤ حبیب اللہ کی معراج دیکھیں، ذرا فرق دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کو جب آسمان و زمین کی بادشاہی دکھانا مقصود تھا تو ایک پتھر پر کھڑا کر کے دکھایا گیا، مگر جب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے تو جنت سجا دی جاتی ہے، زمین میں خوشیاں رچائی گئیں، حضرت جبرائیل فرشتوں کی بارات لے کر آ رہے ہیں، جنتی سواری براق لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلکہ ساتوں آسمانوں کے بھی اوپر بلایا، اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ یہ شان ہے حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے چین سے بستر پر، سوئے چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر، معراج کا مشرف
फरमाया ना लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। एक और इसमें बड़ी प्यारी बात उलमा बयान करते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि इस आपके फरमान का खुलासा ये है कि जब कोई चीज़ अचानक सामने आती है ना, तो अगरचे आदमी को इसका पहले इल्म हो, मगर कुछ देर के लिए उसकी तवज्जो हट जाती है, उस चीज़ में बिजी हो जाता है, उसे देखने लग जाता है। तो नबी पाक के पास यकीनन ये इल्म है कि जन्नत और दोज़ख है, मगर अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम को इसलिए बुलाकर जन्नत के तबकात, दोज़ख के तबकात मुलाहिजा करवा दिए गए, वहाँ के अज़ाबात दिखा दिए गए कि जब क़यामत का दिन हो, जन्नत और दोज़ख सामने लाई जाए, तो नबी पाक का दिल उस तरफ मशगूल ना हो जाए, बल्कि आप अपनी पूरी तवज्जो के साथ अपने गुलामों की शफाअत में मसरूफ रहें और अपने गुलामों की बख्शिश करवाकर, शफाअत करवाकर उन्हें जन्नत में ले जाएं। तो सुभान अल्लाह, ये हम गुलामों के लिए भी एक समझिए कि आसरा हो गया, हमारे लिए भी मेहरबानी की गई है कि जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज करवाई गई। अल्लाह अकबर, जब मेराज की रात भी इस हिकमत में उम्मत को याद रखा है, तो फिर महशर में नबी पाक हमें कैसे भूलेंगे। इंशाअल्लाह शफाअत करवा कर अपने साथ ले जाएंगे। मेराज की शब तो याद रखा, मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। अतार इसी उम्मीद पे हम, अतार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते नबी पाक सिदरतुल मुंतहा से भी आगे चले गए हैं, जिब्रील अमीन रुक गए हैं। जिब्रील अमीन जो साथी है नबी पाक के, जो रहते ही सिदरतुल मुंतहा पे हैं, अब वो आगे नहीं जा रहे। नबी पाक से अर्ज करते हैं, हुजूर अब मैं आगे नहीं जा सकता, मैं आगे गया तो अब मेरे पर जल जाने, अब आगे सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसाई मिली है। अब जरा तसव्वुर जमाते हैं, नबी पाक सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ते हैं, अर्श इलाही के हिजाबात नूर से आगे बढ़ते हुए जब खास मंजिलों में पहुंचते हैं, रिवायात में है खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सिदरा से गुजर कर मुझे नूर में डाल दिया गया, मैं 70,000 हिजाबात से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। अब आवाज होती है, अब आवाज क्या आती है, किफ या मुहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए महबूब अलैहिस्सलाम इंतजार फरमाइए, आपका रब सलात फरमाता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने दिल ही दिल में सोचा, रब्बी युसल्ली, मेरा रब्बी सलात फरमाता है, रब्बी दुरूद भेजता है। फरमाया गया, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अल्लाह पाक है जो खुद भी और उसके फरिश्ते भी आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। जरा शान तो देखें मेरे आका की, अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं। हाँ, ये बात समझनी है, हमारा और फरिश्तों का दुरूद भेजना क्या है। हम तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे आका और मौला जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमा। मगर अल्लाह का दुरूद भेजना क्या है, वो तो खुद मालिक है ना, वो रहमतों को नाजिल फरमाता है। अब सुनिए, नबी पाक फरमाते हैं, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, उदनु या अहमद, उदनु या मुहम्मद लियदनुल हबीब, ए अहमद अलैहिस्सलाम करीब आ, करीब आइए, ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करीब हो जाइए। चाहिए कि हबीब अलैहिस्सलाम मजीद करीब हो जाएं। बस अल्लाह पाक ने इतना मुझे कुर्ब अता फरमाया कि कुरान में रब ने फरमाया, फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। सुभान अल्लाह, क्या तर्जुमा है, तो दो कमानों के दरमियान, बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी क्या प्यारी तफसीर फरमाते हैं, फरमाते दो कमाने मिल जाएं तो दायरा बन जाता है। कमान आपने देखा होगा जिसको आर्च कहते हैं, जो तीर कमान के लिए कमान इस्तेमाल होता है, वो इस शेप का है। दो कमाने मिल जाएं, मुफ्ती साहब कहते हैं ये दायरा बन जाता है। तो अब मतलब क्या हुआ, फरमाते मंजर गोया यूं था कि नूरे खुदा ने महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर रखा था, और सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जात थी, उस नूरे पाक
پاک کے درمیان تھی۔ اللہ اکبر، یہ جو صدا ہے نا، یہ جو پکارا گیا ہے، اعلیٰ حضرت اس کو اپنے شعر میں کس طرح دکھتے ہیں، بڑھ اے محمد کریہ احمد، قریب آ سرور مبجد، بڑھ اے محمد کریہ احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، سبحان اللہ، یہ کیسی گفتگو ہے، یہ کیسا سما ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر جو بات ہوئی ہے وہ بات کیا ہوئی ہے، یہ راز کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یہ راز و نیاز کیا تھا، یہ باتیں کیا تھی، محبوب و محب کے درمیان کیا ذکر ہوا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، سنو، سر الحبیبی مع الحبیبی ولا یعرف سر الحبیب الا الحبیب، کہتے ہیں یہ محبوب و محب کے درمیان کی جو باتیں ہیں نا، یہ راز کی باتیں ہیں، اور محب کے راز صرف اور صرف محبوب ہی جان سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے گویا جبریل امین سے بھی پوچھا، کہتے ہیں کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، ارے ذرا جبریل امین سے تو پوچھو نا کیا باتیں ہوئی ہیں، کہتے انہیں بھی پتا نہ چلا کیونکہ محبوب تو آگے چلے گئے ہیں، یہ لامکاں کے راز ہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ مگر دل تو چاہتا ہے نا پتا تو چلے ہوا کیا، باتیں کیا ہوئی۔ اب بتا کون سکتا ہے؟ جس نے یہ باتیں کی ہوں، جس نے یہ باتیں سنی ہوں، سبحان اللہ۔ قربان جائیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان میں سے کچھ رازوں سے پردہ آپ نے اٹھایا، ان میں سے کچھ باتیں آپ نے خود آ کے بتائیں۔ فرماتے ہیں معراج کی رات مجھے مختلف قسم کے علوم عطا فرمائے گئے، ان میں سے بعض علوم تو وہ ہیں جس کو مجھے چھپائے رکھنے کا فرمایا گیا، وہ بات میں کسی اور کو نہیں بتا سکتا، ان علوم کو میرے سوا کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں کچھ علوم یا کچھ باتیں وہ ہیں جس پر مجھے اختیار دیا گیا کہ جس کو چاہوں بتا دوں، اور کچھ علوم وہ ہیں جن کا مجھے تبلیغ کرنا، ہر خاص و عام تک پہنچانے کا حکم دیا گیا، سبحان اللہ۔ اب ذرا باتیں سنتے ہیں، محبوب و محب کے درمیان باتیں کیا ہوئی ہیں، وہ راز و نیاز کیا تھا۔ ذرا پہلی بات سنیے گا، روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اللہ فرماتا ہے انا و انتا، اے محبوب ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، وما سوا کا خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے سنا تھا نا زمین و زمان تمہارے لیے، ارے رب فرما رہا ہے اے محبوب ایک تم ہو، ایک میں ہوں، اور تیرے سوا دنیا میں جو کچھ ہے اے محبوب سب تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اتنا بڑا مقام کا اعلان ہوا، اللہ اکبر۔ اب ذرا حبیب کا جواب سنیے، میرے آقا کی عاجزی دیکھیے، آپس میں محبت دیکھیے۔ اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا، اے اللہ ایک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اے اللہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ محبوب کو رب نے سب عطا کیا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں مولا میں کچھ نہیں، سب تو ہے، جو کچھ میرا ہے سب میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز۔ اس خوبصورت راز و نیاز میں، اس پیاری گفتگو میں مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے کہ میرے آقا نے دنیا کی ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی۔ اب ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ کیا اپنے آرام کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر حرام سے بچتے ہیں؟ یا جو جی میں آیا وہ کرتے ہیں؟ کیا کریں جناب، زمانے کے ساتھ جینا پڑتا ہے، تھوڑا جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، تھوڑی ڈنڈی بھی مارنی پڑتی ہے، کیا کریں گھر میں فنکشن ہے، بچوں کی خوشی کے لیے غلط کرنا پڑتا ہے، کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بندگی نہیں ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ارے ہم بھی تو کچھ چھوڑیں نا، وقت نکال کر دین سیکھیں، وقت آئے تو نماز پڑھیں، جب موقع ملے تو دین کی خدمت کریں، اور حرام روزی یا حرام کام ہمیں کھینچیں تو ہم اس سے چھوٹ جائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں اور وہ اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ تو یہ بندگی کا انداز ہمیں سیکھنا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے نا۔ اللہ کریم نے نبی پاک سے کیا فرمایا ذرا سنو، فرماتا ہے محبوب جو چاہے مانگ لیجئے، سوال آپ کا عطا ہماری ہوگی۔
आए हाय, जरा सोचिए तो सही कैसी ऑफर है। जो मांगना है मांगिए, सवाल आपका होगा, अता हमारी होगी। अब जरा थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना, आज दुनिया की किसी पावरफुल शख्सियत के पास, दुनिया के किसी बड़े आदमी के पास हमें जाने का मौका मिले और वो कहे जनाब जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। सच बताओ हमने क्या मांगना है? हमने अपने लिए मांगना, अपने बच्चों के लिए, अपनी दुनिया की बेहतरी के लिए मांगना है। अरे खालिक के कायनात की बारगाह में गए हैं, जो खजानों का मालिक है, वो फरमा रहा है महबूब सवाल आपका, अता हमारी होगी। आप जानिए वहां नबी पाक ने क्या सवाल किया। अरे इस अदा पर कुर्बान हो जाने को जी चाहता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, या रब्बी फअक़बिल शफ़ाअती फी उसाती उम्मती, ए अल्लाह पाक, ए रब्बे करीम, मेरे गुनाहगार उम्मतियों के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक ने फिर अता क्या फरमाया सुनो, ए दीवानो झूम जाओ, हम क्यों मेराज की रात की खुशियां ना बनाएं। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब मेरी इज्जत की कसम, आपके उम्मती गुनाह करेंगे तो मैं पर्दा डाल दूंगा, मुझसे बख्शिश मांगेंगे मैं बख्श दूंगा, मुझसे मदद चाहेंगे मैं मदद फरमाऊंगा, जब वो मुझसे दुआ करेंगे तो मैं कबूल फरमा लूंगा। हाय हाय हाय, वहां भी हमें ना भूले। सुभान अल्लाह, शायर ने यही नक्शा कुछ अपने अशार में खींचा है ना, शाह ने की अर्ज उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मौला, तू गफ्फार है, तुझको आसान है नहीं दुश्वार है, फिक्रे रोजे जजा आज की रात है। फिर ये हक ने कहा, माह पारे नबी तू मेरा चांद है और तारे नबी, ऐसा घबराना ऐ मेरे प्यारे नबी, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। अरे फिर क्यों ना झूम कर कहे कि शाह दूल्हा बना आज की रात। अरे आज तो हमारी ईद है, आज हमारी बख्शिश की रात है। नबी पाक रब की बारगाह में जाकर भी हमें ना भूले। जब अल्लाह ने फरमाया मांग क्या मांगता है, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए सवाल किया, अब सच बताओ ए उम्मतियों, ए नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जो हर मकाम पर हमें याद रखते हैं, हम कहीं उन्हें भूल तो नहीं गए, हम उनकी तालीमात को भूल तो नहीं गए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसी बात पर तो हमें झंझोड़ रहे हैं ना। वो कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अरे हमें क्यों उनकी याद नहीं आती? सुबह उठकर जब हम अपने लिबास को पहने तो लिबास ऐसा हो कि पहनकर नबी पाक की याद आए, चेहरे पर जब दाढ़ी शरीफ हो और उसे कंगा करें या तेल लगाएं तो नबी पाक की याद आए। खुश नसीब जो आशिकान रसूल इमामा बांधते हैं, इमामा बांधते वक्त नबी पाक की याद आए। खाने का वक्त आए तो सीधे हाथ से खाना पीना हो, बैठ के खाना पीना हो, प्यारे आका की याद आए। गुफ्तगू में सच्चाई हो तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की याद आए। कारोबार करें तो झूठ ना बोलें, धोखा ना दे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की याद आए। किसी से आप कर्ज लिया हो वक्त पर लौटाएं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की याद आए। कोई दिल तोड़े, कोई सताए, कोई तकलीफ पहुंचाए, दरगुजर करें, माफ करें, झगड़ा ना करें तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की याद आए। अरे कदम कदम पर नबी पाक की याद होनी चाहिए। मगर सच बताइए, सुबह से शाम हो जाती है, किस अमल पर हमें नबी पाक की याद आती है? कौन सी बात पर हमें हमारे आका अलैहिस्सलाम याद आते हैं? अरे वो रातों को जाग जाग कर, आंसू बहा बहा कर हमारे लिए दुआएं करें, और हम हैं कि उनकी याद को दिल में वैसे ना बसाएं जैसा बसाने का हक है। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया
پاک جب اس سفر پر روانہ ہوئے تو کچھ چیزوں کو ملاحظہ فرمایا، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ مسجد اقصی جاتے ہوئے رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ چھوٹا سا پتھر ہے اور اس کے اندر سے بہت بڑا بیل نکلا، پھر وہ بیل اسی پتھر میں دوبارہ جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اس پتھر سے نکلنے والا جو بیل تھا واپس پتھر میں جا نہیں پا رہا۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، پھر ان پر شرمندہ ہوتا ہے لیکن اپنی باتوں کو واپس لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات تو سچی ہے، ایک بار زبان سے بات نکل جائے اب اسے واپس نہیں پھیرا جا سکتا۔ حیرت بلکہ عبرت کی بات یہ ہے کہ زبان تو چھوٹی سی ہے مگر اس سے اتنی بڑی بڑی باتیں نکل جاتی ہیں کہ وبال جان بن جاتی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو سوچ کر بولتا ہے، پہلے بولتا ہے، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، مگر جو بغیر سوچے بولتا ہے ہم نے دیکھا عموماً وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کی احتیاط کتنی ضروری ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی نیکیاں کرتے ہوئے جنت کے قریب تر ہو جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا لفظ نکالتا ہے جس کے سبب اسے جنت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ بک بک کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دل آزاریاں کرنے والے غور کریں کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جائے جو ساری نیکیاں برباد کر دے، جو اللہ کی رحمت سے دور کر دے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ جو امام ابن سیرین ہے نا، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بہت بڑے سمجھے کہ معبر ہیں، امام ہیں، آپ فرماتے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے منہ سے سانپ نکلا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے کی زبان سے ایسا لفظ نکلے گا جو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں زبان احتیاط سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کی اگر آپ ماحول میں غور کریں تو ہمیں زبان کی احتیاط کا درس دیا جاتا ہے، بڑا پیارا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، پہلے تولو بعد میں بولو، ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کریں گے نہ کیوں؟ تاکہ ہمیں بار بار احساس ہو کہ زبان کے گناہ کتنے بڑے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان بہت کمال کی چیز بھی ہے، اگر اسے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں تو نیکیوں کے انبار لگ سکتے ہیں، مگر اسی گناہ سے کہیں رب کو ناراض نہ کر لیا جائے۔ ابھی انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں ایک اور برکت میں اضافہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں میرے آقا کی مبارک زلفیں جو ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ تو انشاءاللہ اجتماع کے بعد گیسو مبارک کا دیدار بھی کروایا جائے گا، سب کو زیارت کروائی جائے گی انشاءاللہ، تو اسی ذوق و شوق کے ساتھ شامل رہیے۔ امام ابن ابی دنیا بہت مشہور عالم، محدث اور صوفی ہیں، 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت روایت ذکر کی ہے، لکھتے ہیں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اس دوران آپ نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ کہ دیکھتے کہ عرش الہی کے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا شخص ہے۔ میں نے پوچھا من ھذا ام ملکن، یہ کون ہے، کوئی کیا فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے کہا انبی، کیا کوئی نبی ہے عرش الہی کے نور کے قریب موجود ہے؟ پوچھا گیا، کہا گیا نہیں۔ میں نے پھر پوچھا کون ہے، من ہوا، یہ کون ہے؟ فرمایا حضور یہ وہ شخص ہے جس کی 3 صفات ہیں۔ اب غور سے 3 عادتیں سن لیں، یہ 3 عادتوں والا عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا۔ فرمایا عرض کیا گیا حضور نمبر 1 اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی، نمبر 2 اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، اور نمبر 3 اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ یہ 3 باتیں غور کریں، کیا ہماری زبان ذکر اللہ سے تر رہتی ہے یا فضول باتیں کرتی ہے؟ پلیز اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچا کر اللہ رسول کے ذکر میں زبان کو صرف کریں۔ پھر دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ سچ پوچھے نا ہمارے آپ سے، اپنے آپ سے کہ ہمارا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے؟ مسجد چل کے ناظرین بھی دیکھیں، کئی لوگ تو صرف جمعے کو مسجد میں آتے ہیں، اس کے بعد پورا ہفتہ مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ خوش نصیب ہے جو 5 وقت نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، بار بار مسجد میں آتے ہیں، دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اس کو یہ عظیم انعام ملا۔ اور تیسری بڑی اہم بات کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ وہ کیسے؟
کہ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا. تو کبھی کسی کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہنا, کبھی ایسے اعمال نہیں کرنے کے لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے. اللہ کرے میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ سبحان اللہ, بیٹا ایسا ہے تو کیسے شاندار ماں باپ ہوں گے جنہوں نے ایسی تربیت کی ہے. بد نصیب ہے وہ شخص جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے, جو زمانے والوں کو تنگ کرتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یہ کیسا بیٹا, یہ کیسی اولاد ماں باپ نے چھوڑی ہے. بلکہ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور دنیا میں وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ مرے ہوئے ماں باپ کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. ارے ہونا یہ چاہیے کہ میرے ماں باپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں, لوگ کہیں کہ بیٹا ایسا ہے. ارے کیا تربیت کی ہے ماں باپ نے, اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو قبر میں ان کی روح خوش ہو جائے کہ سبحان اللہ میرا بیٹا کیسی زندگی گزار رہا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی ہماری تعریف کر رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہے ہماری, ہمیں انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اب آتے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بیان کو ذرا اختتام کی طرف لاتے ہیں. اس رات کو تحفہ کیا ملا, سفر تو عالی شان تھا, مہمان بھی عظیم تھا, بلانے والا رب کائنات ہے, پروٹوکول بھی بڑا شاندار ہے, دولہا بنا کر بلایا گیا ہے. مگر جب وہاں نبی پاک پہنچتے ہیں, اب دیکھیں نا زمانے میں جب ہمارے پاس ہمارا کوئی پیارا آتا ہے ہم سب سے بہترین تحفہ دیتے ہیں نا. تو بتائیے جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گئے, سب سے زیادہ پیارے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے رب کو, تو اب تحفہ بھی تو سب سے پیارا ملا ہوگا. سبحان اللہ, تحفہ کیا ملا, اللہ نے اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا. ہاں ذرا نماز کی اہمیت سمجھیے گا. جتنے شرعی احکام ہیں نا, روزہ, حج, زکوٰۃ, جبریل امین آسمانوں سے لے کر آئے اور نبی پاک کو زمین پر پیش فرمایا. مگر یہ کیسا حکم ہے, یہ کیسا تحفہ ہے کہ رب نے اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو اس سے نماز کا مقام بھی پتہ چلتا ہے. اور ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب نبی پاک نماز کا تحفہ لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آسمانوں میں ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں, اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو کیا تحفہ ملا؟ کہتے ہیں مجھے نمازیں ملی ہیں اور 50 نمازیں ملی ہیں. یاد رہے پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی. عرض کیا حضور واپس جائیے, اللہ کی بارگاہ سے کم کروا کر لائیے. میں بنی اسرائیل کے معاملات جانتا ہوں, آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. نبی پاک واپس جاتے ہیں, 5 کم کروا کر 45 کروا کر لاتے ہیں. کہا حضور پھر جائیے, یہ بھی زیادہ ہے, 40 ہو جاتی ہیں. حضور پھر جائیے, نبی پاک پھر جاتے ہیں, کرتے کرتے 5 رہ جاتی ہیں. سبحان اللہ. اب اللہ کریم کی بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے, مہربانی تو دیکھو, ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اے محبوب ہمارے کلمات بدلتے نہیں. فرض 50 ہوئی تھی, اب 5 کر دی گئی ہیں. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی, ثواب انہیں 50 نمازوں کا دیا جائے گا. ہائے ہائے, مہربانی تو دیکھو, ہم پر احسان تو دیکھو. پڑھنی 5 ہیں اور ثواب 50 کا ہے, مگر یہاں 5 نمازیں پڑھنے میں بھی لوگوں کی جان نکل رہی ہے. ارے جناب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور سر بوجھل ہو جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ نماز مومن کی معراج ہے. ایک عشق والی بات کروں, ذرا سوچئے نا کہ نبی پاک تو رب کا دیدار کر آئے. کائنات میں اور کسی نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا, مگر دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے نا کہ جس رب نے ہمیں بنایا, یہ کائنات بنائی, کبھی تو ہم بھی اس کا جلوہ دیکھیں. سبحان اللہ. سنیے, میرے آقا اپنے رب کا دیدار کر آئے, ہمارے لیے بھی انتظام کر آئے ہیں, ساڈا کام بھی کر کے آئے ہیں. وہ کیسے؟ یہ جو نماز ہے نا, یہ ہماری معراج ہے. اور روایتوں میں آتا ہے جو نماز کا پابند ہوگا اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. تو اگر آپ اور ہم رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو ہم نماز کو پابندی سے تھام لیں. اور سبحان اللہ, یہاں ایک اور عشق والی بات ہے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں حضور جائیے, کم کرا کر لائیے. یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا ربی ارنی, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد کیا ہوا, لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اور پھر اس کے بعد ایک پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی. حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے. آپ دیدار کر نہ سکے. دل میں تمنا بڑی تھی, مگر جب دیکھا کہ نبی پاک دیدار کر کے آئے ہیں, کہا حضور واپس جائیے, نمازیں کم کروا کے لائیے. پھر آئے, کہتے ہیں حضور واپس جائیے. علماء بڑا عشق والا نقطہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے جس نے مدینہ دیکھا نہیں ہوتا, یا جو مدینہ مکہ پاک اور مدینہ پاک کی یاد میں ترس رہا ہوتا ہے, جب کوئی مکہ مدینہ دیکھ آتا ہے کہتا ہے میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ لوں جن آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے, میں ان آنکھوں کو چوم لوں جس نے مکہ مدینہ دیکھا ہے. علماء کہتے ہیں حضرت موسیٰ ان آنکھوں کو دیکھ رہے تھے
تھے جو رب کو دیکھ کر آ رہی ہے. واپس بھیجتے حضور واپس جائیے. پیارے آقا پھر دیدار کر کے آتے. جب واپس آتے حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کا دیدار کرتے. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دیدار، ایک بار جلوہ مانگا تھا، انہیں عطا نہیں ہوا. اور نبی پاک کی رسائی کیسی ہے کہ جب چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، کسرے تنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے اور آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے یہ سچی نیت ہو جائے کہ نماز تو معراج کا تحفہ ہے، اس کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا ہے. نیت کیجئے انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور آج کی رات عبادت میں بھی گزارنی ہے. اور کل کا دن جو روزہ رکھنا ہے، 27 رجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا. اور آج رات عبادت میں کوئی گزارے، کل کا دن روزہ رکھے تو ایک روایت کے مطابق اس نے 100 سال کے روزے رکھے. یہ زبردست موقع ہے جو کل کا دن روزہ رکھنا ہے. آج رات ہم نے عبادت میں گزارنی ہے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اگلا مہینہ شعبان کا ہے، اور وہ مہینہ جو نبی پاک کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو شب برات ہے. میرے اور آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں. یعنی اب تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں. ان دنوں میں نیکیاں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، درود پڑھنے ہیں، عبادتیں کرنی ہیں، تاکہ نامہ اعمال کے جو آخری صفحات ہیں وہ برکتوں والے ہو جائیں، اور اس کی برکت سے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے. اور ہم پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان سے ملا دے. آئیے وہ دعا کرتے ہیں جو نبی پاک ماہ رجب میں کیا کرتے. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے. تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے پورے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اللہ توفیق دے تو ماہ رمضان میں عالمی مدنی مرکز میں پورے سال کا اعتکاف بھی کریں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی ہے جو ہمارے دلوں میں عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلا رہی ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا کام عظیم الشان انداز سے ہو رہا ہے. 150 سے زیادہ ممالک میں دعوت اسلامی اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. اللہ اکبر. دعوت اسلامی کے 19,000 سے زیادہ مدارس قائم ہیں، جس میں لاکھوں لاکھ بچے الحمدللہ درس نظامی کر رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں. اور اس کی کارکردگی دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ان مدارس سے جو بتایا جاتا ہے تقریباً 7,27,000 سے زیادہ بچے اور بچیوں نے حفظ و ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہے. اور درس نظامی کی اگر بات کریں تو تقریباً فیضان شریعت کورس اور درس نظامی ملا کر 41,500 سے زیادہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا، فیضان شریعت کورس کمپلیٹ کیا ہے. اس امت کو لاکھوں لاکھ علماء اور حفاظ دعوت اسلامی عطا فرما رہی ہے. الحمدللہ آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی کی بات کریں، تقریباً 90 ملکوں میں 27,000 کے قریب اسٹوڈنٹس آن لائن پڑھ رہے ہیں. اور اس کے کورسز سے فارغ ہونے والوں کی تعداد 64,000 ہے. ایک سال میں دعوت اسلامی کے قافلوں میں جو بتایا گیا اس سال کی کارکردگی 1 ملین، جی ہاں 10 لاکھ سے زیادہ عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے. سبحان اللہ. کریکٹر بلڈنگ کا کیسا کام ہو رہا ہے، کس طرح اصلاح کا پہلو تلاش کیا جا رہا ہے. 3 دن 12 دن 1 مہینہ اور پورے سال کے لیے جو سفر کرتے ہیں 12 ماہ کے لیے، کیسی تبدیلی آ جاتی ہے ان کے اندر. تو دعوت اسلامی اس طرح امت کی
دینی خدمات بھی پورا کر رہی ہے، اور اگر فلاحی کام کی بات کریں تو کون سا شعبہ ہے جہاں دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF اپنی خدمات سر انجام نہیں دے رہا؟ ترکیہ یا شام کا زلزلہ ہو، پاکستان کا سیلاب ہو، پودے لگانے ہوں، یا تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون دینا ہو، بلکہ آج بھی عالمی مدنی مرکز کے باہر تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کا کیمپ لگا ہے۔ میں تو چاہوں گا کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہو، بڑی رات ایک یہ نیکی بھی کر لیں کہ جاتے جاتے ان مریضوں کے لیے اپنا خون بھی پیش کریں۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی جو دکھیارے امت کی خدمت کر رہی ہے۔ بلکہ آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی جس طرح FGRF مدد کر رہا ہے، بلکہ خوش ہو جائیے، آج کی رات تو مسجد اقصیٰ نبی پاک تشریف لے گئے تھے نا، انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے دوران آپ کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا ایک ویڈیو پیکج بھی دکھایا جائے گا، انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کس طرح مبلغین دعوت اسلامی فلسطین میں پہنچ کر، مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم انشاءاللہ یہ بھی پیکج دیکھیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو تحریک اور جو دعوت اسلامی پوری دنیا میں اس پیارے انداز میں کام کر رہی ہو، ہمیں اس کے دست و بازو بننا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کر لیں کہ اب ماہ رمضان آنے والا ہے، اپنے ڈونیشن میں، اپنے صدقات میں، اپنی زکوٰۃ میں انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے۔ نہ صرف خود دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں گے، بلکہ دیگر عاشقان رسول تک یہ پیغام پہنچا کر اس عظیم کاروان میں اپنا بھی حصہ ملائیں گے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں، رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرمائے، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں اسی طرح بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلف مبارک کی آمد ہونے والی ہے، اور جلوہ گر ہمارے درمیان یہ اسلامی بھائی یہ زلفیں لے کر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں نعت کے اشعار بھی چلتے رہیں گے، اور ان زلف مبارک کا انشاءاللہ یہاں استقبال بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہوگی، اور ان کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، سوال و جواب ہوں گے، علم دین کے جلوے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج مانگنے کی رات ہے، آج عبادت کی رات ہے۔ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی یہ رات مدنی چینل کے ساتھ گزاریں، اور کل ضرور روزہ رکھیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب